دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیندوی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان، صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، رواه البخاري. اسمالام اللي مترا ورون ديواني دھتا إلا اللي ورون راجا پون اردودا حيا متر علام إلا اللي ورون مترست جس کاما ہو تار بھندرو ہو تار مندر مہا سرندرہ اللو جیم شرشتم پرمم برہمن اللو علامہ اللو رسول محمد رکبر سی اللو علامہ اوم اللہ الا اللہ انادی دیو سوروپا ترون شیامہ اوم اللہ الا اللہ انادی یدا یدائی دھرمسیہ گلا نربھوتی بھارتہ ابھیوتھانم دھرمسیہ تداتمانم سرجامyaham پریترانایا سادھونام وناشایا چدسترتام دھرم سمساتنارتھایا سمبھوامی یوگے یوگے ایتسمننترے ملے چاچارین سمنویتا مہامدیتی خیات ششیا ساق سمنویتا یا شاستراویدھی متسرجیا ورتتے کام کارتہا نس سدھی مواپنوتی نسکھم نپرام گتن تسمات چاسترم پرمانم تے کاریا کاریا ویستیتو گیات و شاستری ویدھانکتوم کرم کرتو مہار حسی اندھن تمہ پراوشنتی یہ سمبھوتی مپاستے تتو بھویا ایوتے تمویہ سمبھوتی آمرتا. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, all praise and thanks be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds, most gracious, most merciful, Master of the Day of Judgment. You do we worship and your aid we seek. Show us the straight way, the way of those on whom you have bestowed your grace. Those whose portion is not right and who go not astray. There is none worthy of worship besides Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last prophet of Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last messenger of Allah. Say Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is Allah the one and only, Allah the eternal, Allah the absolute. He begetted not, nor is he begotten, and there is none like unto him. محترم معزز قابل قدر سامنے اکرام، حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا. حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلمان کا چھوٹ جائے گا. اگر یہ ساتھ ہندو مسلمان کا چھوٹ جائے گا. دعا کیجئے یہ پیار کا رشتہ سدا رہے قائم. یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا تو بھارت ٹوٹ جائے گا. یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا تو بھارت ٹوٹ جائے گا. دوستو بزرگوں، رات
اپنے اخیر میں پہنچ چکی ہے اور سحری کا وقت بھی قریب قریب ختم ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ باتیں ماشاءاللہ ہم سے پہلے مقررین واعظین حضرات نے، مفتیان کرام نے، علماء کرام نے بہت قیمتی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ دوست بزرگوں، اگر انہی باتوں پر عمل کر لیا جائے تو ہم لوگوں کی زندگی کے لیے انشاءاللہ کافی اور شافی ہے۔ اس لیے کہ آج کل چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، ہر آدمی کو یہ معلوم ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہر آدمی کو معلوم ہے کہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے، ہر آدمی کو معلوم ہے کہ اتیاچار اور جرائم اور کرائم سے بچنا چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آدمی عمل نہیں کرتا ہے۔ آپ جس آدمی سے پوچھیں، کوئی مسلمان کو پکڑ لیں، وہ بتا دے گا کہ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، ابھی باضابطہ رمضان المبارک کا روزہ رکھا، وہ تمام چیزیں آپ کو موٹی موٹی جو اسلام کی چیزیں ہیں بتا دے گا۔ ہندو بھائی سناتن دھرم کی جو موٹی موٹی باتیں وہ بھی بتا دے گا، لیکن معاملہ یہاں گڑبڑ ہوتا ہے کہ آدمی عمل کی زندگی میں پیچھے عمل کرنا نہیں چاہتا ہے۔ دوست بزرگوں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اور زندگی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، زمیں بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ عمل شرط ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ سب آدمی یہ وعدہ کریں کہ تمام باتوں پر عمل کریں گے۔ اور کچھ باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہندوستان کے حالات لوگ کہتے ہیں کہ اچھے نہیں ہیں، لیکن آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر جب تشریف لائے تھے تو اس وقت مکہ کی حالت ہندوستان سے بدتر تھی، خراب تھی، اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ بیکار تھی۔ حتیٰ کہ مکہ کو مکہ بھی نہیں بکہ کہا جاتا تھا، مدینہ المنورہ کو مدینہ نہیں بلکہ یثرب کہا جاتا تھا۔ مکہ کی یہ حالت تھی کہ لوگ اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتے، زندہ درگور کر دیتے، اور باپ کا انتقال ہو جاتا تو ماں کو بی بی بنا لیتے، ماں کو شیئر کر لیتے۔ اس طریقے کا معاملہ ہوتا تھا۔ شراب، کباب، جوا اور تمام برائیاں اور خرابیاں کیا ہے کہ عام تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ قیامت تک کے لیے آئیڈیل اور ماڈل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بن جائے، اور نوجوانوں کو اور خاص طور پر ہم لوگوں کو، بھارت کے نوجوانوں کو، یواؤں کو یہ سبق مل جائے کہ حالات کیسے بھی ہوں ڈرنا نہیں ہے۔ حالات کو بدلنے والا وہ ہے، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، اور اگر ہم بدل جائیں تو ملک کے حالات بالکل اچھے ہو سکتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، تو اس لیے ٹینشن لینے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، بس حوصلہ اور عزم کے ساتھ اٹھنا ہے، کھڑا ہونا ہے اور کام کرنا شروع کرنا ہے۔ سبق پھر پر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق پھر پر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی قیادت کا۔ تو دوست بزرگوں، قرآن کریم نے یہ اعلان کر دیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ گھبراؤ نہیں، ٹینشن مت لو، تم ہی سر بلند رہو گے، عزت تمہیں ملے گی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ،
وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو رسول کے لیے ہے، اور عزت تو ایمان والوں کے لیے ہے۔ اس لیے عزت ضرور ملے گی، لیکن شرط کیا ہے کہ ہم سچے پکے مومن بن جائیں، سچے پکے ایمان والے بن جائیں، سچے پکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں، سچے پکے بزرگان دین کی اچھائیوں کو اپنانے والے بن جائیں۔ آج بھی دنیا عزت کرنے کے لیے تیار ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں۔ پھر آج جو تو غالب نہیں، کچھ کسر ہے ایمان میں، تو ابھی جو ہم نے رمضان المبارک کے اندر اپنے اندر دلوں میں تقوی پیدا کیا اور حرام چیزوں سے بچا، اللہ کے قریب ہو گئے، تو اس ایمان کو بچا کر کے رکھیں، اس تقوی کو بچا کر کے رکھیں۔ جس طریقے سے رمضان المبارک میں اذان سے پہلے حلال چیزیں ہونے کے باوجود آپ اپنے منہ میں پانی نہیں ڈالتے تھے، آپ اپنے منہ میں کھانے کی چیز نہیں رکھتے تھے، پھل فروٹ نہیں رکھتے تھے، اسی طریقے سے پوری زندگی کے لیے یہ عہد کرنا ہے کہ حرام لقمہ نہیں ڈالنا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، ہمارے ہندو بھائیوں کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن توحید، رسالت، آخرت ابھی بھی ان میں موجود ہے۔ بہت ساری چیزوں کے اندر چینجنگ کر دی گئی، پریورتن کر دیا گیا، بدل دیا گیا، لیکن توحید، ایک اللہ کو ماننا، رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اور آخرت، مہا پرلے پر ایمان لانا، سورگ نرک، یہ تینوں چیز ابھی بھی ان کتابوں میں موجود ہے۔ لہذا جو مسلم لڑکیاں ہندوؤں کے ساتھ بھاگ کر کے کفر اور شرک میں داخل ہوتی ہے، دیوی دیوتاؤں کی پوجا پاٹ میں چلی جاتی ہے، تو ہندو دھرم کے انوسار، ہندو دھرم کی کتابوں کے مطابق بھی وہ ناجائز کام کرتی ہے، ناجائز بچے کو اپنے کوکھ میں پالتی ہے، ناجائز کام کرتی ہے، اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتی ہے۔ ہندو دھرم کے حساب سے بھی، سناتن دھرم کے حساب سے بھی وہ اچھا کام نہیں کرتی ہے۔ پہلا کلمہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں، جامعہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بنیاد رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب آگے بڑھائے، علاقے کے لیے مرکز بنائے، منبع بنائے، سرچشمہ بنائے۔ دوستو بزرگوں، تو جو ہم لوگ بچے کو مکتب میں پڑھاتے ہیں، پہلا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، there is none worthy of worship besides Allah، محمد صلی اللہ علیہ وسلم is last prophet of Allah، محمد صلی اللہ علیہ وسلم is last messenger of Allah۔ تو یہ چیزیں جو برہمہ سوتر ہے، ہندو دھرم کا جو پہلا کلمہ ہے، اس میں بھی یہ باتیں بتائی گئی۔ ایکم برہمہ دوتیے ناستے نہنا ناستے کنچن ایکم ایوم ادوتیم، کہ اے لوگوں سنو، تمہارا پرمیشور ایک ہے، تمہارا لارڈ اور گاڈ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ذرہ برابر کوئی نہیں ہے۔ اور باضابطہ بتایا گیا کہ وہ ایشور ایسا ہے جو نیراکار ہے، اس کا آکار نہیں بنا سکتے، اس کی مورتی نہیں بنا سکتے، اس کا اسٹیچو نہیں بنا سکتے۔ یجوروید کے اندر باضابطہ کہا گیا نتسیا پراتیم استی یسا نام محدثا، کہ وہ ایشور ایسا ہے کہ اس کا کوئی امیج نہیں ہے، اس کا کوئی فوٹو نہیں ہے، اس کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اور وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تمہارے نینوں میں، تمہارے آنکھوں میں اتنا پاور نہیں ہے، اتنی شکتی نہیں ہے کہ ایشور کا درشن کر سکو، ایشور کو دیکھ سکو، لیکن وہ تم کو دیکھتا ہے جو کچھ تو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے۔
جو کچھ تو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے وہ دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ دوستو بزرگوں، اس لیے وہ ایشور تو اویناشی ہے، اس کا کبھی ناش نہیں ہو سکتا، کبھی ختم نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور اسی کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ وہ ایشور اجنما ہے، اس کو کسی نے جنم نہیں دیا۔ شری رام چندر جی کے بھی پیتا جی تھے راجہ دشرتھ، تھے کہ نہیں تھے؟ تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوستو بزرگوں، تو وہ ایشور تو اجنما ہے، اس کو کسی نے جنم نہیں دیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، he is Allah, the one and only, Allah the eternal, Allah the absolute, he begat not, never is he begotten, and there is none like unto him۔ تو وہ ایشور اللہ ہے جو ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، کسی کا پیتا نہیں، کسی کی پتنی نہیں، کسی کا پتر نہیں۔ دوست بزرگوں، وہ اللہ ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو اللہ کا تعارف پوری دنیا کے اندر ہم کرائیں، اچھے انداز میں کرائیں، اچھے ڈھنگ میں کرائیں۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہی میسیج اور یہی سندیش انتم مہارشی کلکی اوتار نراشن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے کھڑے ہوئے تھے اور کہے تھے کہ دنیا والو ایک ایشور کو سویکار کر لو، اس کو قبول کر لو، تمہیں سفلتا مل جائے گی، تمہاری لائف سکسیسفل ہو جائے گی۔ دوست بزرگوں، تو اللہ کا تعارف کرائیں، اللہ کے بارے میں بتائیں اور یہ کہیں کہ تمام انسان اسی اللہ کا بندہ ہے۔ دھرتی تو پریکشا بھون ہے، ایگزام ہال ہے، یہاں تو امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، تو یہ تو پریکشا بھون ہے، یہاں جو ہم کریں گے اس کا پھل ہم کو وہاں ملے گا۔ تمیو شرنم گچھ سرو بھاوین بھارتا تت پرسدات پرام شانتیم اشٹھانم پراپیسی شاسوتم۔ کہ سنو، جب یہاں اچھا کرم کرو گے، نیک کام کرو گے، تو شانتیم اشٹھانم پراپیسی شاسوتم، شاسوت یعنی ہمیشہ ہمیش رہنے والا، تو جو ہمیشہ ہمیش رہنے والی جگہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ شانتی کے ساتھ، امن کے ساتھ ہم کو رکھے گا۔ اور وہ شانتی اور امن کی جگہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ دوست بزرگوں، تو یہ پیغام دیا گیا، تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے کام پر کھڑے ہو جائیں۔ جس مشن پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کھڑا کیا تھا اور فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، میری طرف سے ایک بات بھی معلوم ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے۔ جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے۔ آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ اس کے بغل میں میں خوش تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے بغل میں آپ کا گھر ہے، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، جہنم میں جا رہے ہیں، بغیر کلمہ کے، بغیر توحید و رسالت آخرت کے ہم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ آگ آج ہمارے گھر میں بھی آ گئی، تو اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرنا ہے، آگے بڑھ کر کے بڑھنا ہے اور آگے بڑھ کر کے مقابلہ کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے۔ تو یہ مدارس ہمارے لیے علماء کرام تیار کرتے ہیں، حفاظ کرام تیار کرتے ہیں۔ یہی دینی ادارہ ایک دن رشک جہاں ہوگا، یہی دینی ادارہ ایک دن رشک جہاں ہوگا۔ یہاں سے پڑھ کے جو نکلے گا وہ فخر زماں ہوگا، کریں گے رشک حافظ و قاری زمانے کے، مثالی ہوگا وہ بچہ جو یہاں پڑھ کر جواں ہوگا۔ تو انشاءاللہ
جس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے اس کے لیے ہم لوگ پورے طور پر ان کا تعاون کریں گے اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ ہم لوگوں کا گھر چھت والا بن جاتا ہے، ہم لوگوں کا گھر ایک منزل سے 2 منزل ہو جاتا ہے، اور اللہ ترقی دے، خوب ٹیلز لگائیں، خوب ماربل لگائیں، خوب اچھا گھر بنائیں، لیکن دوستو بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو مکہ المکرمہ کے اندر بضابطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر اصحاب صفہ کو قرار دے دیا، اور بضابطہ دار ارقم میں مدرسہ قائم کر کے یہ ہم لوگوں کو پیغام دے دیا کہ حالات جیسے بھی ہو، ہر حالات میں مدرسے قائم ہو سکتے ہیں۔ اس حالات میں بھی مدرسے قائم ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو دار ارقم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ باضابطہ طور پر قائم کیا۔ دوستو بزرگوں، تو ہم لوگوں کو بھی مدرسہ قائم کرنا ہے، خاص طور پر بچیوں کا مدرسہ قائم کرنا ہے، اور وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے اور حضرت مفتی صاحب ہیں، ان کو ٹرین بھی پکڑنا ہے، انہی کے ساتھ ہم کو بھی جانا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ڈرائیور صاحب بھی یہاں سامنے جلوہ افروز ہیں، اللہ لمبی عمر دے۔ تو بہرحال باتیں تو دوستو بزرگوں بہت ساری ہوتی ہے، لیکن کیا ہے کہ عمل کریں گے انشاءاللہ تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یوٹیوب وغیرہ کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، تو موبائل میں اچھی چیز دیکھیں، اچھے علماء کرام کے بیانات سنیں۔ ہمارے بھی بہت سارے میڈیا والے تقریر وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں مفتی سفیان چترویدی کے نام سے، تو اس کو بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اور یہی ارتداد کو روکنے کے لیے، لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، اسکول کالج کہیں کا بھی کوئی طالب علم ہو، آن لائن زوم ایپ پہ ہمارے استاد نے ایک کلاس شروع کروایا ہے، 6 مہینے کا دعوتی تربیتی چترویدی کورس۔ تو کوئی بھی اس کو کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے اور سیکھ سکتا ہے، جان سکتا ہے کہ ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اور آپ اس کو بتا سکتے ہیں۔ ابھی میں دہلی کے سفر پر تھا، ہمارے موبائل کے اندر ان کا نمبر بھی ہے، ایک پنڈت جی تھے باضابطہ، میں نے عصر کی نماز پڑھی تو انہوں نے مجھ سے نماز کے بارے میں پوچھا، تو میں نے کہا کہ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ شری رام چندر جی بھی باضابطہ نماز پڑھتے تھے، اور ہمارے ہندو بھائیوں کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے شری رام تت امرت، اس کے اندر ہنومان جی پوچھتے ہیں کہ میں کس کی بھکتی کروں، آپ کی پوجا کروں؟ تو شری رام چندر جی کہتے ہیں میری پوجا مت کرو، رام رامائے نمہ، جو راموں کا رام ہے، جو ایشور ہے، اس کی بھکتی کرو۔ پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا طریقہ ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ سنو، پرتھما تارکا چیو دیتیا ڈن مچیتے تیتیا کونڈلا کارکا چتورتھ ارد چندر کا پنچ بلدو سنیکتا اوم نتیہ جیوتی روپکا، کہ سنو پہلے نمبر پر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اس کے بعد جس طریقے سے چاند گھوما ہوتا ہے اس طریقے سے گھوم جاؤ، پھر کیا ہے کہ سجدہ کرو، 8 انگوں سے عبادت کرو، اشٹ انگ، 8 انگوں سے شاشٹانگ کرو۔ باضابطہ انہوں نے بھی نماز پڑھی، شریمد بھگوت گیتا ادھیائے نمبر 6 شلوک نمبر 10 11 12 13 14 15 باضابطہ پوری نماز کی تفصیل ہے کہ کیسے ہرن کی پاک کھال بچھانا ہے، وہ نہ ملے تو کپڑا بچھا لینا ہے، اور ایشور کی طرف دھیان لگا کر کے کھڑے ہو جانا ہے۔ یوگی ینجیتا ستماتمانم رہسی استیتتا ایکاکی یچچتاتما نیراشد پریگرہا۔ تو باضابطہ نماز کا طریقہ بتایا گیا۔ میں نے شریمد بھگوت گیتا کھول کے موبائل سے نکال کے ان کو دکھایا، وہ بیچارے حیرت زدہ ہو گئے، کہا میں پنڈت ہوں لیکن ابھی تک میں نے یہ نہیں دیکھا تھا۔ اور وہ کیا ہے کہ افطاری اپنے سامان سے مجھے کرائی، کہ میرے دل کی خواہش ہے کہ آپ میرے سامان سے افطار کریں۔ اور باضابطہ لکھنؤ میں ہم اترے تو ہمارے مان سمان میں ہمارا سامان لے کر کے وہ باضابطہ اترے، جب تک ٹرین کھلی نہیں تو وہ کھڑے رہے، اور جگہ جگہ جہاں بھی ملاقات ہوتی ہے 2-4 شلوک آپ ان کو سنا دیں گے، بتا دیں گے۔ پیار محبت کا ہر انسان بھوکا ہوتا ہے، پاؤں چھونے لگتا ہے۔ دوستو بزرگوں، تو دوستو بزرگ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے ہندو بھائیوں کے بھی علوم سے واقف ہوں اور ان کو بتائیں
کہ اسلام کوئی نیا دھرم نہیں ہے، بلکہ یہ وہی دھرم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سورگ سے لے کر کے آئے تھے۔ پرتھما منوشا آدم پتنی ہوے وتی اسمرتا، اور وہی دھرم ان کے بچوں کو دیا گیا، اور سارے منوش، سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے سب کو آدمی کہا جاتا ہے۔ دوست بزرگوں، اس لیے نفرت کو ختم کرنا ہے، پیار کو عام کرنا ہے، محبت کو عام کرنا ہے، اور ایک اللہ کا پیغام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور انتم پستک پوتر قرآن کے پیغام کو انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر عام کریں گے۔ جب عام کریں گے تو شانتی ہوگی، امن ہوگا، اور ہمارا بھارت پھر سے سونے کی چڑیا بنے گا، وشو گرو بنے گا، اور پیسفل سٹی بنے گا انشاءاللہ۔ تو تمام لوگ کریں گے نا، اور دعوت کے کام کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ بس ایک شعر پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہاں کی مٹی کو طیبہ کی دھول کر دے میرے مولا، کہیں آمین۔ یہاں کی مٹی کو طیبہ کی دھول کر دے میرے مولا، یہاں کے افراد کو پابند رسول کر دے میرے مولا، مہک جائے دمک جائے جہاں سے بیگو سرائے والے گزریں، ہر ایک کو ایسا مدنی پھول کر دے میرے مولا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔